السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ اب سبھی حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ اخلاص کے مختصر تفسیر اور ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدوں کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ مشرکان افکار کی تمام بنیادیں کاٹ جائے۔ دنیا کی بہت سی قومیں خدا کو ایک مانتی ہے، لیکن وہ کسی دوسری جہت سے شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک کی تمام صورتوں کی نفی کر دی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ نے اس کی بڑی خوب وضاحت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی تعداد میں شرک کیا جاتا ہے، یعنی ایک کے بجائے دو، تین یا بہت سے خدا مانے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہزاروں معبود ہے۔ احد کے لفظ نے اس کی نفی کر دی کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ کبھی منصب اور مرتبہ میں شرک ہوتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو رزق کا دیوتا، کسی کو علم کی دیوی، کسی کو زندگی اور موت کا مالک سمجھ لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی صفات ہے ان میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ سماعت کے لفظ سے اس کی تردید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے انجام دینے میں کسی شریک و مددگار کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز اور اپنے آپ میں کافی ہے۔ کبھی شریک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے بیٹا یا بیٹی یا بیوی یا باپ بنا لینا، اور تصور کیا جاتا ہے کہ جب یہ خدا کا رشتہ دار ہے تو خدائی اس میں کبھی ہے، تو خدائی اس نے بھی ہے۔ لم یلد ولم یولد کہہ کر اس کی جڑ کاٹ دی گئی کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے اور نہ خدا خود کسی کی اولاد ہے۔ شرک چوتھا نمبر شرک یہ ہے کہ بعض قومیں شخصیتوں کے بارے میں یہ فرض کر لیتی ہے کہ وہ ان کے کام کر سکتے ہیں اور خدا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اس کا رد کر دیا گیا کہ کوئی اللہ کے برابر اور ہمسر ہی نہیں جو اس پر اثر انداز ہو سکے۔ میرے پیارے دوستو، غرض یہ ہے کہ سورہ اس بات کو بے غبار کرتی ہے کہ نہ ذات کے اعتبار سے اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ صفات و اختیارات کے اعتبار سے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صمد بیان کی گئی ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ بے نیاز سے کیا جاتا ہے۔ اس سے دراصل وہ ذات مراد ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو۔ میرے پیارے دوستو، میں اسی پر اپنے موضوع کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔